آج کے دانش کدے میں 3 سوال پوچھے گئے ہیں. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے 3 سوالوں کو پڑھ دوں اور اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے ان کے جوابات دیے جائیں. پہلا سوال نجمہ نیاز صاحبہ ناظم آباد سے کرتی ہیں کہ ہم کس طرح سے صنعتی اداروں میں ہڑتالوں اور تالہ بندی کو ختم کر سکتے ہیں. دوسرا سوال ذوالخاں بھائی ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی سے کرتے ہیں. سوال ہے کہ موجودہ جدید قسم کے تجارتی اداروں میں محکمہ تعلقات عامہ یعنی پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کو رکھنا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے. اور تیسرا سوال زاہدہ مظفر صاحبہ جٹ لائن سے کرتی ہیں کہ صنعتی اداروں میں امپلائی پروفٹ شیئرنگ اسکیم کے رکھنے سے کیا فائدے ہیں اور کیا ان کو پاکستان میں اپنایا جا سکتا ہے. تو پہلا سوال لیجئے جو نجمہ نیاز صاحبہ کا ہے. اب اگر اس پہ آپ غور کریں کہ صنعتی اداروں میں ہڑتالوں اور تالہ بندی کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ غالباً سوال کرنے والے کے ذہن میں شاید یہ چیز ہے کہ صنعتی اداروں میں ہڑتالیں اور تالہ بندی کوئی مناسب چیز نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو بند کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور اگر بند کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو کیسے بند کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سوال کو جواب دینے میں ہم ان دونوں پہلوؤں کو زیر غور رکھیں کہ آیا صنعتی اداروں میں ہڑتالیں اور تالہ بندی لازمی طور پر غیر مناسب چیزیں ہیں، اور اگر وہ ایسا ہے تو پھر ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، تو غالباً اس سے سوال کا تجزیہ اچھی طرح سے ہو جائے گا. کیا میں رشید صاحب آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ اپنی رائے اس سلسلے میں دیں؟ میرے خیال میں صنعتی اداروں میں ہڑتالیں اور تالہ بندی کو قطعی طور پہ ختم کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان اداروں میں دونوں طرف جو کام کرنے والے ہیں اور جو انتظامیہ ہے ان کے اپنے انٹرسٹ یعنی ان کی اپنے مفاد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف سمجھے جاتے ہیں اور بعض حالات میں ہوتے بھی ہیں. جب سے صنعت و حرفت نے ترقی کی ہے ان اداروں میں کام کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں یعنی ٹریڈ یونینز میں آرگنائز کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو ٹریڈ یونینز میں قائم کیا. اس سے اپنے مفاد کے لیے وہ انتظامیہ سے کلیکٹیو بارگیننگ کرتے ہیں، اور یہ کچھ ایسی بری چیز بھی نہیں ہے کیونکہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر گروہ کو حق ہے کہ وہ جائز طریقے سے اس کا مطالبہ کرے. اور ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں انتظامیہ میں اور ورکرز یعنی ملازمین میں معاوضات پہ بحث مباحثہ ہوتا چلا آتا ہے. لیکن رشید صاحب چیز یہ ہے کہ بحث مباحثہ تو ان میں ہوتا ہے اور اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا وہاں ہڑتالیں نہیں ہوتی یا تالہ بندیاں نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی. اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انسانی فطرت میں جو بحث مباحثے کا اور اپنے حقوق تحفظ حقوق کے واسطے لڑنے کا مادہ ہے تو گویا آپ کی رائے میں رشید صاحب اس کو آپ کی رائے میں ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن کم کیا جا سکتا ہے. کم اس کو یوں کیا جا سکتا ہے کہ اگر انسان تمام ایک ادارے میں کام کرنے والے سب انسان ہیں، وہ اپنے احساسات جذبات رکھتے ہیں، اگر ان احساسات و جذبات کا انتظامیہ پوری طرح احترام کرے یعنی ہیومن ریلیشنز قائم کرے تو اس سے ممکن ہے کہ بہت سی شکایتیں ان کی رفع ہو جائیں. یہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ معاوضات دینے میں کسی طور پہ کسی سے کم نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں بیشتر جھگڑے چلتے رہتے ہیں. وہ اس لیے کم از کم میری یہ رائے ہے کہ وہاں انسان کی یعنی کارکن کی یا
ملازم کی انسانی وقت جو ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. تو آپ تنخواہ چاہے کچھ بھی دے لیں، جب تک اس کی انسانی وقت کو آپ نہیں ابھاریں گے اور اس کو احترام سے اس سے سلوک نہیں کریں گے، آپ کے رشتے جو ہیں وہ اچھی سطح پہ قائم نہیں ہو سکیں گے. بہت اچھا رشید صاحب. اب ممتاز صاحب، آپ اس سوال پہ روشنی ڈالیں اور میرا خیال اس پہلو کو چھوڑ دیں کہ وہ انسان کی تحریم اور تکریم کا اس میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ بڑھ جائے تو یہ ہڑتالیں اور تالہ بندیاں کم ہو جائیں گی. کوئی دوسرا پہلو ہے اس سوال کا؟ اصل میں جیسے کہ سوال کیا گیا ہے، اس میں سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ گویا ہڑتالوں اور تالہ بندی کو ختم کر دینا ایک مناسب بات ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں بیان کیا. میرا اپنا خیال ہے کہ ہڑتالیں بند کرنا تو ناممکن ہے، بلکہ کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جس کو ہم انڈسٹریل ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ مزدوروں کو آزادانہ طور پر اپنے مسائل پیش کرنے کا موقع نہ ہو. اور میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ طرفین کے درمیان مسائل حل کیے جائیں اور طرفین کو آزادی ہو کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری پارٹی زیادتی کر رہی ہے، مثلا یہ کہ اگر مزدور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جائز حقوق نہیں مل رہے ہیں، تو انہیں یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا آخری ہتھیار جس کو کہ ہڑتال کہتے ہیں وہ اپنا استعمال کر سکیں. اسی طرح اگر مینجمنٹ یہ سمجھتا ہے کہ مزدور کے یہ جو ان کی ڈیمانڈس ہیں وہ جائز نہیں ہیں، تو اسے بھی یہ حق ہو کہ وہ تالہ بندی کر سکے. اب اگر تالہ بندی اور ہڑتال کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے، مثال کے طور پہ گورنمنٹ ایک قانون نافذ کر دے کہ صاحب ہڑتال نہیں ہوگی اور تالہ بندی نہیں ہوگی کیونکہ اس سے نقصانات ہوتے ہیں، پیداوار میں کمی ہوتی ہے، لوگوں کے جابس ختم ہو جاتے ہیں، یہ مشکلیں پیش آتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان جو مسائل پیدا ہوں اس کو پھر گورنمنٹ پوری طریقے سے حل کرنے کا کوئی ایسا طریقہ نکالے کہ دونوں کے درمیان مصالحت رہے، دونوں کے درمیان ایک کوآپریشن رہے، تعاون رہے. اب اگر گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی اور گورنمنٹ ان دونوں پارٹیوں پر قانون کے ذریعے سے یہ تھوپ دیتی ہے کہ یہ دونوں مل کر کام کریں گے، تو یہ تعاون نہیں برقرار رہ سکتا اور اس میں پیداوار پہ نقصان پہنچے گا. مزدور دوسرے ذریعے اختیار کریں گے اپنے مطالبات اور اپنی گریوانسز کو ظاہر کرنے کی. مثلا یہ ہے کہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا اس میں، یا یہ کہ مشینری خراب ہو سکتی ہے، یا اور طریقے ہزار اختیار کر سکتے ہیں جس سے کہ نقصانات پہنچیں. تو میرے خیال میں یہ بند تو نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس کو کم کرنا چاہیے، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ مینجمنٹ جو ہے انتظام باقاعدہ سنبھالے، جتنے پرسنل مینجمنٹ کے فنکشنز ہیں انہیں اچھی طرح انجام دے، اور اسی طرح یونین بھی یا مزدوروں کی پارٹی بھی اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دے. بات شکریہ آپ کا. آپ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ اس چیز کے حق میں نہیں ہے، اور کیونکہ دونوں جو آپ نے طریقے بتائے وہ تو استعمال ذرا مشکل سے ہوتے ہیں. عزیر صاحب، اب آپ اس پہ روشنی ڈالیں، اور میرے خیال میں آپ روشنی ڈالتے ہوئے یہ کریں کہ اس کو کسی طریقے سے خاص طور پہ پاکستان کو زیر نظر رکھتے ہوئے کچھ خیالات کا اظہار کریں. جی شکریہ. دراصل پاکستان میں یہ مسئلہ ہڑتالوں کا یا تالے بندی کا ہنوز اس حد تک سنجیدگی نہیں اختیار کر سکا ہے کہ اسے اس قدر اہمیت دی جائے. یہ ضروری ہے جیسا کہ رشید صاحب نے بھی فرمایا
کہ بعض ایسے ادارے ہیں جہاں باوجود بہترین معاوضوں کے، باوجود بہترین سہولتوں کے اور بہترین روابط کسی نہ کسی حد تک موجود ہونے کے باوجود ہڑتالیں ہوتی ہیں. لیکن اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ممالک جہاں پر مزدوروں کی انجمنیں بہت زیادہ طاقتور ہیں اور جہاں پر انتظامیہ بھی قدرے روشن خیال قسم کا واقع ہوا ہے، اور یہ کہ حکومت کی طرف سے مزدوری کی اجرتوں کی اور دیگر جو معاوضات وغیرہ ہیں اور دونوں کے درمیان مفاہمت کی ایک خاصی مشینری موجود ہے، ان ممالک میں بھی ان کا پوری طریقے سے سدباب نہیں. چنانچہ وہ اصلاحات جن کی طرف ڈاکٹر ممتاز صاحب نے اشارہ کیا کہ حکومت کرے یا یہ ہے کہ اور ادارے اس قسم کی چیزوں کو اپنائیں، ان کے باوجود یہ چیزیں پوری طرح ختم نہیں ہو سکتی. بہرحال اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چند ہڑتالیں ماضی یا قریب میں ایسی ہوئی ہیں جو کہ نمایاں تھیں اور جن کی وجہ سے ان اداروں کو بھی معاشی طور پہ نقصان پہنچا جن اداروں میں ہڑتالیں ہوئیں، اور عام صارف یا عام کنزیومر جس کو ان خدمات یا ان اشیاء کی ضرورت تھی اس کو بھی تکلیف پہنچی. لیکن یہ ہے کہ یہ مستثنیات ہیں، ابھی یہ مسئلہ اتنی سنجیدگی اختیار نہیں کر سکا ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص تدبیر اختیار کرنے کی فوری ضرورت پیش ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال پہ بحث تو ہو چکی اور ہم نے پاکستان کے خاص حالات سے بھی اس سلسلے میں نظر ڈالی ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک چیز اور عرض کروں کہ دراصل اس سوال کو کرنے والے کے دماغ میں جو خیال ہے وہ یہ کہ ایک ایسا غریب ملک جیسے پاکستان جس نے ابھی صنعت و حرفت اور صنعتی ترقی کی طرف قدم اٹھایا ہے، وہاں ہڑتالیں اور تالہ بندی سے ہماری رفتار سست پڑتی ہے، اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ رفتار کو تیز کرنے کے لیے یا تیز رکھنے کے لیے ہڑتالوں اور تالہ بندی کو بالکل بند کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں رفیع صاحب نے جو فرمایا اور ڈاکٹر ممتاز صاحب آپ نے جو کہا اور زید صاحب آپ نے جو کہا اس کے بعد سوال میں کچھ باقی نہیں رہتا. اتنا بہرحال اور میں عرض کروں کہ یہ کمپلسری آربیٹریشن جس کو ہمارے ملک میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ رجت پسندی ہے اور یہ ایک یہ چیز کی نشانی ہے کہ مزدوروں کو ان کے حقوق دینے کا ارادہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ ایسی ڈیموکریسیز میں جیسے آسٹریلیا مثلاً کمپلسری آربیٹریشن جو ہے وہ کلیکٹیو بارگیننگ سے زیادہ قوی حربہ ہے ہڑتالوں کو اور تالہ بندی کو ختم کرنے کا. اچھا، دوسرے سوال پہ آئیے. اور دوسرا سوال جیسا میں نے عرض کیا ذوالخان بھائی کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ موجودہ جدید قسم کے تجارتی اداروں میں محکمہ تعلقات عامہ یعنی پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کو رکھنا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ تو پھر میں رفیع صاحب سے درخواست کروں کہ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. جہاں تک تعلقات عامہ کا تعلق ہے اس کو جدید قسم کے تجارتی اداروں تک ہی محدود نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر ادارے کو یہاں تک کہ ہر شخص کو کسی حد تک تعلقات عامہ کی ضرورت ہے. دنیا میں انسان اکیلے کام کرتے ہیں یا مل کے کام کرتے ہیں، اور مل کے کام کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس ماحول میں وہ کام کریں اس ماحول میں ان کی قدر و قیمت پہچانی جائے تاکہ ان کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہو. جدید تجارتی اداروں میں تعلقات عامہ کی اہمیت یوں بڑی ہے کہ جدید تجارتی ادارے کسی خلا میں کام نہیں کرتے ہیں بلکہ سوسائٹی کے اہم رکن ہیں، جہاں کہ ان کو باقی سوسائٹی کے اراکین کی گڈ ول
کا حاصل کرنا ضروری ہے. یہ گڈ ول جو ہے صرف ان کے گاہکوں یا ان کے ملازمین تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی کے عام ممبرز جو ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان اداروں کے متعلق اچھا خیال رکھیں. اب بڑے اداروں میں چونکہ تقسیم کار یوں ہوتی ہے کہ ہر شخص کوئی الگ الگ کام کر رہا ہے، تو کسی ایک شخص کا اس اہم موضوع کے لیے ذمہ داری اختیار کرنا ضروری سمجھا گیا ہے تاکہ تعلقات عامہ کو ایک مرکز پہ لا کے اس ادارے کی منشا کے مطابق چلایا جا سکے. اس لیے آج کل پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ قائم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس ادارے کی اہمیت سوسائٹی میں قائم کریں، لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، کیا سوسائٹی کو فائدہ ہے ان کی اس ادارے کی موجودگی سے، اور جو سوسائٹی کی بہبود کے کام ہیں اس میں وہ حصہ لے سکیں اور اس طرح اس کے لیے ایک اچھی فضا قائم کر سکیں. شکریہ رشید صاحب. ڈاکٹر ممتاز حسین صاحب، آپ کچھ رائے دہی فرمائیں گے؟ جیسا کہ رشید صاحب نے فرمایا، کوئی بھی ادارہ ایک بہت بڑی سوسائٹی کا جز ہوتا ہے اور اس جز کی حیثیت سے اس کے تعلقات پوری سوسائٹی سے ہوتے ہیں. یہ تعلقات صرف اسی حد تک نہیں ہیں کہ اشیاء پیدا کی گئیں اور ان کو بیچ دیا گیا، یعنی صرف مارکیٹنگ کے لیے یہ تعلقات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس ادارے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ سامان مہیا کرے جن سے وہ اشیاء پیدا کرتا ہے. اس سلسلے میں اس کو سپلائرز کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ بہت بڑا جو بہت ہی اہم ریسورس ہے کسی بھی تجارتی ادارے کے لیے، وہ ہے انسانی وسائل ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ ملازمین ہیں جو لوگ کہ وہاں کام کرتے ہیں. اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس ادارے کی باہر سوسائٹی میں ایک حیثیت ہو اور لوگ اس کو ایک ایسی جگہ سمجھیں جہاں کہ وہ اچھی طرح سے کام کر سکتے ہیں، جہاں اپنی خدمات وہ پیش کر سکتے ہیں. اس لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ تجارتی ادارہ اپنے تعلقات قائم رکھے، نہ صرف یہ کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے بلکہ یہ بتائے سوسائٹی کو کہ ہم سہولتیں ہیں ادارے کی، اپنے ملازمین کے متعلق کیا پالیسیز ہیں، ادارے کے اپنی کسٹمرز کے متعلق کیا پالیسیز ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے اس ادارے کا اپنی پوری سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوشن ہے. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے خاص طور سے آج کل، جبکہ اچھے ملازمین کی، ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے ہر تجارتی ادارے کو جو لوگ کے ذمہ داریاں سنبھال سکیں، جو لوگ کی اس لائق ہوں، اہل ہوں کہ بڑی اونچی ذمہ داریاں سنبھال سکیں، پلان بنا سکیں اور ادارے کو کی ترقی میں مدد دے سکیں. اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ قائم کیے جائیں. اور ظاہر ہے کہ ہر ادارہ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ جو بڑے ادارے ہیں وہ اس پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں اور چھوٹے ادارے بھی اس پر توجہ دیں. اب یہ اور بات ہے کہ وہ پورا ڈپارٹمنٹ نہیں قائم کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ممتاز صاحب. ڈاکٹر عزیر صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، یعنی ان پہلوؤں کے علاوہ جن کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اشیاء کی فروخت کے لیے یا اشیاء کی جو ایک عام تصویر یا ایک عام امیج لوگوں کے ذہن میں ہے، اس کے علاوہ اس بات کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس مخصوص صنعت یا اس مخصوص تجارتی ادارے کی ایک ایسی تصویر یا ایک ایسی امیج عوام کے ذہنوں پر قائم ہو جائے جو کہ اگر فوری طور پر نہیں تو طویل المیعاد بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں کو رفتہ رفتہ اس کے لیے ہموار کرے. مثلا یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو
مختلف قسم کے تجارتی ادارے، ایسے ادارے جو کہ اشیاء نہیں بلکہ خدمات فروخت کرتے ہیں، مثلا یہ کہ مختلف بینک ہیں کہ وہ انہوں نے اسکولوں سے اس سلسلے کو شروع کیا، یعنی اسکول بینکنگ کی جو مختلف اسکیم ہیں بعض بینکوں نے شروع کی ہے۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ بچوں کے ذہن میں ابتدائی سے یہ بات راسخ ہو جائے کہ بینک اور بینکاری کی جو خدمات ہیں یہ معاشرے کے لیے ایک بہت مفید چیز۔ ریاض صاحب معاف کیجیے گا، میں آپ سے ایک سوال پہ اور تھوڑی سی روشنی چاہتا ہوں، یہ اس سوال کے غور کریں کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جب پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کی اہمیت کا جواز مانگا گیا تو غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے ذہن میں سوال کرنے کے کہ خیال یہاں لوگوں کا یا عام لوگوں کا یہ ہے کہ یہاں تجارتی ادارے بہت زیادہ منافع حاصل کرنے کے درپے رہتے ہیں، ان کو لوگوں کے مفاد سے کسی قسم کا غرض یا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور چنانچہ وہ گیٹ رچ کوئک والا جو بھوت ہے ان پہ سوار ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے سلسلے میں سب سے بڑی بات جو پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کو کرنا ہوگی وہ یہ کہ اس چیز پر وہ کسی قسم کا اس قسم کے سوچنے پر لوگوں کو کس قسم کا اثر ڈالیں، مؤثر قسم کا، تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں اور ان کو ہمدردی پیدا ہو اور ان کو یہ خیال پیدا ہو کہ تجارتی ادارے خدمت بھی کرتے ہیں، اور تمام تجارتی ادارے جو ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہیں کہ وہ کھال نوچتے ہیں لوگوں کی، مزدوروں کی ایک طرف اور خریداروں کی دوسری طرف وغیرہ۔ یہی میں عرض کر رہا نا کہ مثلا یہ کہ جو مثال میں نے دی تھی بینکوں وغیرہ کی، اس میں مقصود یہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک اس کی اچھی تصویر راسخ ہو جائے اور یہ بات ان کے ذہن میں پختہ ہو جائے کہ یہ ایک واقعتاً معاشرتی طور پر نہایت اہم خدمت انجام دیتی ہے۔ ویسے ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے، پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ یا تعلقات عامہ کا جو شعبہ ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ سرکاری اور نیم سرکاری بعض ایسے ادارے اور بعض ایسے اہم افراد جن سے کہ اس تجارتی ادارے کی بعض ضروریات وابستہ ہیں، ان سے بھی اگر تعلقات بہتر رکھے جائیں تو اس کے روزمرہ کے کاموں میں تو سہولت پیدا ہو جائے۔ یہ اچھا یہ بھی پہلو تھا، یہ راج کی بات ہے۔ اچھا میرا خیال ہے کہ اس پہ زیادہ نہ بحث کریں، کیونکہ شاید یہ ہو یا نہ ہو، مجھے کم سے کم یقین نہیں، کسی حد تک تو شاید میں آپ کے ساتھ اتفاق کر لوں، لیکن وہ ایسے ہی کہ ہاں تھیوریٹیکلی یہ چیز ممکن ہے۔ یا ایک بات میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں، سوال یہ تھا کہ محکمہ تعلقات عامہ کو کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ یعنی تعلقات عامہ کی اہمیت پر سوال کرنے والے پہ شاید یہاں ہے، لیکن محکمہ قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب میرے خیال میں یہی ہے کہ ایک بڑے ادارے میں یہ کام محکمے ہی سے ہو سکتا ہے جو کہ خاص توجہ اپنی اس طرف دے، ایک شخص نہیں کر سکتا، ایک شخص نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے انٹرپریٹیشن کے سوال میں دراصل ڈپارٹمنٹ پہ زور ہے کہ محکمہ کیوں ہے، ورنہ وہ تعلقات عامہ جو ہے وہ بحث تو کافی ہو گئی۔ سوال ویسے یہ ہے کہ سوال کرنے والے پر یہ بھی میرے خیال میں ظاہر کر دینا چاہیے کہ صرف پبلک ریلیشن آفیسر ہی پبلک ریلیشن نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک ملازم کے رویے اور طریقے سے پبلک ریلیشن پر اثر پڑتا ہے۔ اچھا صاحب، اب یہ آخری سوال آخری رہ گیا، اس میں کہ یہ کم وقت ہے، ذرا جلدی سے میں سمجھتا ہوں اس کی طرف آپ لوٹیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سوال ڈیڈ لائن سے زیادہ مظفر صاحب نے کیا، فرماتی ہیں کہ صنعتی اداروں میں امپلائی پروفٹ شیئرنگ اسکیم کے رکھنے سے کیا فائدے ہیں، کیا ان کو پاکستان میں اپنایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر ممتاز حسین صاحب، آپ ذرا سب آزمائی فرمائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ زاہدہ مظفر صاحبہ نے بیرونی ممالک میں امپلائی پروفٹ شیئرنگ اسکیم کا کافی مطالعہ کیا ہے اور یا کم از کم سنا ہے اس کے بارے میں۔ امپلائی پروفٹ شیئرنگ اسکیم جو ہے یعنی ملازمین کو
منافع میں حقدار بنانا یا منافع کے کچھ حصے کو ملازمین میں تقسیم کرنا کسی بھی فارمولے کے تحت یا کسی ایگریمنٹ کے تحت ایسا کیا جاتا ہے. بیرونی ممالک میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ وہاں ملازمین اور انتظامیہ کے تعلقات بہت حد تک میچیور ہو چکے ہیں اور ان کے درمیان بہت حد تک جس کو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں وہ ہو چکی ہے اور ایک نہ ایک نیا طریقہ ایسا انتظامیہ نکالنا چاہتا ہے کہ جس سے ملازمین کو موٹیویشن ہو اور یہ ہے کہ ملازمین اپنے آپ کو صنعت کا حصہ سمجھیں, یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف یہاں کام کرنے کے لیے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمیں اور کچھ نہیں ملتا. میرا خیال ہے یہ زیادہ اہم ہے, یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اس میں کہ ملازمین جو ہیں وہ اپنے آپ کو ادارے کا ایک حصہ سمجھیں. تو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مغربی ممالک میں تو جہاں اور بھی اور بینیفٹس دیے گئے ہیں جن کو فرنج بینیفٹ کہا جاتا ہے کہ جس میں ٹرانسپورٹ کا الاؤنس دیا جاتا ہے یا اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, یہاں پہ یہاں پاکستان میں مثال کے طور پہ مکانات کا فراہم کرنا یا آنے جانے کا کرایہ دینا, یہ بونس جو ہے ان کا ساتھ یہ آپ کہیں گے کہ ہے پروفٹ شیئرنگ. یہ بونس ایک بڑی حد تک پروفٹ شیئرنگ ہے, حالانکہ اس کو یہاں یہ نام نہیں دیا جاتا ہے, لیکن بونس دیا ہی اس وقت جاتا ہے جبکہ منافع ہو. اور بس یہ ہے کہ اس میں کوئی ریشیو یا کوئی ایگریمنٹ پہلے سے نہیں ہے, ملازمین کو یہ پہلے سے نہیں معلوم ہے کہ کیا حصہ منافع کا ملے گا. اچھا, ان کا سب شکریہ آپ بہت بہت. یہ وقت بالکل ہی کم ہے. عزیر صاحب آپ کچھ فرمائیں گے اس سلسلے میں؟ جی یعنی میں جہاں تک دوسرا حصہ ہے اس کا کہ کیا ان کو پاکستان میں اپنایا جا سکتا ہے, مجھے کم از کم یہ بہرحال نظر آتا ہے کہ جس مرحلے پر اس وقت ہم ہیں اس میں جو پیچیدگیاں ہیں اور صنعتی مزدوروں کا طبقہ جو ابھی ایک ممتاز حیثیت نہیں اختیار کر سکا ہے, قدرے یا قبل از وقت ہے. اور بونس کا جہاں تک تعلق ہے جو ایک شکل ہے اس کا رواج عام طور پر کمپنیوں میں ہے اور 1.5 سے لے کے 2 مہینے تک کی تنخواہیں بونس کے طور پر دی جاتی ہیں. اچھا, اس سے زیادہ کا امکان ذرا مشکل ہے. ہو گیا. میں آپ کے ساتھ اس معاملے پہ اس پوائنٹ پہ مجھے پورا اتفاق ہے کہ غالباً اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں, کچھ اور عرصہ گزرنا چاہیے جب ذرا مزدور خود اپنے آپ کو وہ اس طرح بنا دیں. تو شکریہ بہت بہت. یہ تینوں سوالوں کا جواب ہو گیا.